وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیں. اللہ تعالی جل جلالہ اس آیت کریمہ میں اپنے بندوں سے بہت پیار اور محبت اور شفقت سے مخاطب ہے. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. انسان اس دنیا میں جو بھی کرتے ہیں، اگر کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو اپنے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، کسی پر ظلم کرتے ہیں اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. ظاہر بات ہے یہ اللہ تعالی جل جلالہ کی سلطنت میں کرتے ہیں، اس کی بادشاہت ہے. زمین و آسمان ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ کی سلطنت اور اس کی بادشاہت ہے. اور کوئی اللہ تعالیٰ کے پکڑ سے دور نہیں، نہ بادشاہ اور نہ گدھا. کوئی کسی کا یہ خیال ہو یہ اس کی غلط فہمی ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ظاہری طور پہ وہ مضبوط ہوتے ہیں اور کسی کا نقصان کرتے ہیں یا کسی کا زیادتی کرتے ہیں. خیال ہوتا ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں. اس زمین پر سب سے زیادہ تو جو ایسے بے کس لوگ ہوتے ہیں اس کی پوچھ ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن رخصت کرتے تھے تو اس وقت اس کو زبردست قسم کے اور بڑے مفید قسم کے اور عظیم نصائح فرمایا. اس کو یمن بھیجتے تھے تو اس میں ایک نصیحت یہ بھی فرمائی کہ مظلوم کی آہ سے بچے. مظلوم کی آہ. ابھی یہ حکمران وہاں ایک عامل کی حیثیت سے جا رہے ہیں، تو عامل تو حکمران ہوتے ہیں، حکمران کے پاس تو وسائل ہوتے، قوت ہوتی، تو وہ تو ظاہری چیز ہے. لیکن اللہ کے سامنے انہوں نے فریاد کی تو بس پھر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی بلا آئی. تو بہرحال انسان گناہ کرتا ہے وہ بھی اپنے ساتھ ظلم ہے، کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے وہ بھی اپنے کے ساتھ ظلم ہے، کسی کے حق تلفی کرتے ہیں وہ بھی اپنے اوپر ظلم ہے. کیونکہ پھر مکافات عمل ہے، وبال گناہ ہے، وہ واپس آئے. تو اس وجہ سے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، تو جو گناہ ہوتا ہے جس نوعیت کی گناہ، جس نوعیت کے رب العالمین کی نافرمانی ہو، اس کے احکام کی وہ خلاف ورزی ہو، یہ انسان اپنے آپ پر ظلم کرتے. کیونکہ ہر گناہ وہ ایک آگ ہے اور اس کی ایک تپش ہوتی ہے، اس کی ایک زہر ہوتی ہے، اس کے ایک وبال ہوتا ہے، تو انسان کو پہنچ جاتے ہیں. ہاں رب العالمین کریم ذات ہے، عظیم ذات ہے، وہ نقد سزا نہیں عطا کرتے، اور اگر نقد سزا دیتے تو پھر تو کوئی نہیں بچ سکتا. مہلت عطا کرتے، کوئی گناہ سے معافی مانگی تو رب العالمین معاف کرتے.
پھر کیا کرتے ہیں؟ معاف کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ یہاں فرماتے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، ہمیں گناہ گاروں کو کہتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں کہ اگر جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، جتنے خطا کی ہے، جتنے گناہ کی ہے، جتنے آپ میرے مجرم ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مایوس نہ ہو، میرے رحمت سے مایوس نہ ہو۔ رب العالمین کی رحمت ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے، ہر چیز سے زیادہ وسیع۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، ایسا مہربان ذات ہے، ایسا عظیم و عفو ذات ہے، بے شک اللہ سب گناہ بخش دے گا۔ بس انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا رحم والا ہے۔ وانیبوا الی ربکم، اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو۔ واسلموا لہ، اور اس کا حکم مانو۔ من قبل ان یأتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے، پھر تمہیں مدد بھی نہ مل سکے گی۔ ثم لا تنصرون، جب ایک دفعہ پکڑ ہوتی ہے ان بطش ربک لشدید، تو پھر رب العالمین کی پکڑ بھی سخت ہوتی، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کریم ذات ہے، مہربان ذات ہے، اپنے بندوں کے رجوع، گناہوں کی زندگی سے رجوع اور توبہ، جتنا بھی بڑا انسان گناہگار ہو، خطا کار ہو، لیکن وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، روئیں اور توبہ کرے، بہت خوش ہوتے ہیں۔ ایسی کریم ذات ہے۔ دیکھیں جو حدیث میں جو آیا ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ 70 مائیں کیا اور سکھائے ہمیں، یعنی مہربانی کی کیا پیمانہ ہے، ہمیں کیا بتائیں کہ کتنا مہربان۔ تو ایک ماں کی اتنی مہربان ہوتی ہے اپنی اولاد، 70 ماؤں سے زیادہ مہربان، کوئی حد نہیں، اس کی مہربانیوں کی کوئی حد نہیں۔ جس دنیا میں جتنے بھی محبت کے مظاہر ہے، جتنی بھی رحم کے مظاہر ہے، جتنے بھی ہم مہربانی کی مظاہر اس کائنات میں دیکھتے ہیں، سب رب العالمین کے رحم کی تجلی ہے، اس کی محبت کی تجلی ہے، اس کی ودود ذات کی تجلی ہے۔ اسی وجہ سے آپ اندازہ کیجئے اس کی رحمت، اس کی مہربانی اور اس کی ودود ہونے کی کیا کون اندازہ کر سکتے ہیں۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس دنیا کو اور اس دنیا کے زندگی، فانی زندگی ہی کو زندگی قرار دی۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ اس دنیا میں کوئی راحت سے ہے، یا کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ بس یہی، یعنی ہم جو سوچتے ہیں اور ہمارے سوچ کا جو پیمانہ ہے وہ اس دنیا کے گرد گھومتی ہے۔ اگر رحم کے پیمانے دیکھتے وہ بھی یہی دیکھتے ہیں، اگر محبت کے پیمانے دیکھتے وہ بھی یہی دیکھتے ہیں، اور اگر نوازنے کے پیمانے دیکھتے وہ بھی دنیا کے، یعنی ہر چیز ہم دنیا کے حساب سے تولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ، آپ اندازہ لگائیں کہ وہ اس پوری دنیا کو، اس کی دنیا کی زندگی کو، وہ مچھر کے پر کے برابر کی حیثیت بھی نہیں دی، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل تو اس کے بعد ہے، اصل تو مرنے کے بعد ہے، اصل حقیقت اور اصل زندگی تو جب آنکھ بند ہو جائے تب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ اسی کو چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ عالم اور وہ جو بہت میں نے ایسی نعمت رکھی ہے کہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے، نہ کسی دماغ نے سوچی ہے، نہ کسی کے دل میں اس کا کوئی خیال آیا ہے، میں نے تو وہ نعمت رکھی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ شیطان اس کو خطا کرے، اس کو دھوکے میں ڈال دے، اس کو یہ دنیا کے چند چکروں میں اس کو پنسا کے رکھے، اور وہ جو میں نے عظیم الشان نعمتیں تیار کی ہے اس کے لیے کہ کوئی حد و انتہا نہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اگر اس جنت ایک حور جو ہے، حور وہ صرف
ایک ناخن یہاں ظاہر کر دے تو اس دنیا کے یہ جو سورج وغیرہ اس کی ساری یہ روشنی وہ پڑ جائے گی، یعنی وہ جیسا سورج نکل آتی ہے تو پھر وہ ستارے ختم ہو جاتے ہیں، اس کی یہ روشنی نظر نہیں آتی، اس کی روشنی تو ان کی روشنی نظر نہیں آئے گی۔ تو مطلب یہ کہ جنت کی چیزیں ہم نہیں سوچ سکتی کہ وہ ہے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کبھی کبھی اس دنیا میں کوئی حالات لے آتے ہیں یا کوئی کس طرح کے حوال ہوتے ہیں اور انسان چاہتے ہیں یہ تکلیف کیوں، معلوم نہیں کہ اس پر جو عطا کرتے ہیں اس کے لیے آپ کے لیے جو وہاں جو بڑے بڑے نعمتیں عطا کرنا چاہتے ہیں، تو انسان تو اپنے اختیار سے کبھی کبھی وہ اعمال حسنہ نہیں کرتے، کوئی تکلیف آتی ہے وہ بہانہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت عطا کرتا ہے۔ تو رب العالمین کے رحمت بہت وسیع ہے، بہت زیادہ وسیع ہے، اور اتنے مہربانیوں کے بعد، اتنے کرم نوازی کے بعد ہم غلطی بھی کرتے ہیں، خطا بھی کرتے ہیں، پھر بار بار بھی کرتے ہیں، پھر رجوع کرتے ہیں، پھر خطا کرتے ہیں، پھر معاف کرتے رہتے ہیں، اور پھر معافی بھی خوش ہوتے ہیں، یعنی غرغری کی حالت تک اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس رجوع پہ اور اس معافی پہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اور تاکہ کیا اللہ تعالیٰ کی کیسی مہربانی ہے اور کیا رحم و کرم ہے اس کی۔ اور پھر اس میں قبر، اس کو بھی جنت کا باغیچہ بناتے ہیں، پھر جنت میں وہ نعمت عطا کرتے ہیں، پھر ابد الاباد ہے، ایک دن نہیں۔ کسی کے ساتھ اس زندگی میں لوگ احسان کرتے، بعض لوگ بڑے انسان کے محسنین میں شمار ہوتے، تو کیا احسان کریں گے، کتنے دن احسان کریں گے، وہ 60 سال کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ وہاں جو ہم نے رہنا ہے مرنے کے بعد، وہ تو 1 کروڑ سال نہیں، 2 کروڑ سال نہیں، 1000 کروڑ سال نہیں، کروڑ سال نہیں، اور پھر ہر دن ایسے نوازتے، ایسے نعمت عطا کرتے، ایسے خوشیاں عطا کرتے، کوئی حد و حساب نہیں۔ کون اس کے احسانات کا شکر ادا کر سکتے، اس کے رحم اور کرم کا اندازہ کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ بحد مہربان ذات ہے، عظیم ذات ہے، وہ اپنے بندوں کی توبہ سے خوش ہوتے ہیں۔ انسان توبہ کرے، گناہ سے کیا کرے، توبہ کرے۔ توبہ میں بنیادی چیز جو ہے وہ 3 باتوں کا ہم خیال رکھیں، یعنی جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ توبہ جس کو کہا جاتا ہے وہ توبہ یہ ہے کہ انسان اس میں پہلی بات تو ندامت ہے، گناہ بھی کیا، ندامت، یا اللہ خطا کی، جرم کیا، مجرم ہوں، تو ایک تو ندامت ہے۔ پھر جو گناہ انسان کرتے ہیں، ترک کے گناہ ہے، اس گناہ کو کیا کرے، انسان ترک کرے، اس گناہ کو چھوڑ دے۔ اگر کسی کنویں میں یا کسی ٹینکی میں، پانی کی ٹینکی میں گند پڑی ہے اور صاف کرنا چاہتے ہیں، تو پہلے گند نکالی جائے گی، کیا ہوگی، گند نکالی، خاص طور پہ جب کنواں پاک کیا جاتا ہے تو پہلے گند کو نکالنے کے بعد پھر صفائی کا عمل شروع ہوتا ہے۔ تو ترک گناہ ہے، کیا ہے، ترک گناہ ہو جائے، ندامت ہو انسان کو، آئندہ نہ کرنے کا عزم کہ آئندہ نہیں کروں گا، آئندہ نہیں کروں گا۔ انسان ہے، کمزور ہے، شیطان ہے، نفس ہے، معاشرہ ہے، پھر خطا ہو جاتے ہیں۔ رب العالمین کو معلوم ہے کہ پھر جذباتی بن جاتا ہے، لیکن وہ کیا ہے، لیکن جس وقت وہ توبہ کرتے اس وقت پکی توبہ کرتے اور پکا عزم کرتے کہ میں نہیں کروں گا، میں نہیں کروں گا۔ تو گناہ چھوڑنا، ندامت، آئندہ نہ کرنے کا عزم، آئندہ نہ کرنے کا عزم۔ اور اگر کوئی حق کے غیر ہے، کسی کا حق ہے تو اسی کو حق پہنچانا، اس کو حق، اگر کسی کا وہ ہے، جائیداد ہے، مال ہے، کوئی اور چیز ہے، تو ظاہر بات ہے وہ حقوق العباد ہے، اس کی ادائیگی ضروری ہے۔ تو یہ آیت جو ہے یہ ہمیں مایوسی سے بچاتے ہیں کہ مایوس نہ ہو۔ مایوسی جو ہے یہ شیطان کی بڑی خطرناک قسم کے ہتھیار ہے اور زبردست جال ہے، زبردست۔
دیکھیں انسان جب مایوس ہوتا ہے، نعوذ باللہ انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کیسے اس عظیم رب سے کوئی مایوس ہو؟ جو مایوس کرتے ہیں شیطان کس کو کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، ہمیں نعوذ باللہ، تو آپ اندازہ لگائیں اس کی نفسیاتی وجہ اور عملی وجہ یہ بنتی ہے کہ وہ جب مایوس ہوتا ہے پھر گناہ پہ گناہ کرنے لگتے ہیں، پھر گناہ پہ گناہ کرنے لگتے ہیں، پھر تو شیطان سوار ہو جاتے ہیں کہ کرو جو کرنا چاہو، ویسے بھی نہیں معاف کر۔ تو یہ تو اس کا ایسا گڑھا ہے گڑھا کہ اس میں کفاری کو پگھلتے، تو اس وجہ سے وہ کوشش کرتے ہیں کہ انسان سے بار بار خطا ہو جائے، اس کو مایوس کرے، اس کو کیا کرے؟ مایوس کرے، تاکہ اس عظیم رب کے در پہ پھر حاضری نہ دے، وہاں سے تو ہر وقت معافی ملتے ہے، تو ایسا در، تو شیطان کہتے کہ وہاں سے اس کو کہیں اتنا دور رکھے کہ پھر نہ جائے وہاں پھر اس کو معافی، میں اتنا جرائم میں مبتلا کرتا ہوں، پھر اپنے رب کے سامنے آنسو بہاتے پھر معاف کرتے اس کو، پھر کیا کرتے ہیں؟ معاف کرتے ہیں، تو کہتے ہیں میرے سارا محنت ضائع ہو جاتا ہے۔ تو مایوسی ایسے ہے کہ مایوسی کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ غرغرے کی حالت تک معاف کرتے رہتے، توبہ اس طریقے سے ہو اللہ تعالیٰ معاف کرتے رہتے ہیں۔ ہاں مایوسی کے بعد پھر شیطان ایسا مسلط ہوتا ہے کہ بس پھر گناہوں کے دلدل میں لے جاتے ہیں۔ اللہ سب کو بچائے مایوسی سے۔ اور ایک چیز اور بہت بڑی غلطی ہے، وہ بھی شیطان کی ایک جال ہے اس باب میں، وہ یہ ہے کہ گناہ کے اندیشے سے، دوبارہ گناہ میں مبتلا ہونے کے اندیشے سے توبہ نہ کریں۔ یہ بہت بڑی شیطان کی ایک چال ہے کہ میں تو کمزور ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، پھر مبتلا ہو جاتا ہوں گناہ میں، تو میں کیوں توبہ کروں؟ تو محروم رکھتا ہے، کیا پتہ چلتا ہے اب موت کا، انسان مر جائے، بغیر توبہ کی کیوں لوگ زندگی گزارے؟ تو ٹھیک ہے نا، توبہ کرے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے بار بار توبہ بتایا، تو بہت سارے لوگ کو توبہ کے مبارک عمل سے اور صحیح توبہ سے، رجوع اللہ سے شیطان اس لیے یہ ظالم اس لیے روکتے ہیں لوگوں کو کہ اس کو یہ بتاتے ہیں، اس کا کہ اندیشہ ہے کہ پھر میں کمزور، پھر گناہ ہو جائے گی، تو پھر فائدہ کیا اٹھاتے ہیں شیطان اور گناہ پہ جری کرتا ہے، کوئی ایسا تو نہیں کہ روکتے اور جری کرتے، تو اس وجہ سے آئندہ گناہ کے اندیشے کی وجہ سے توبہ میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے، نکت توبہ، بس نکت توبہ، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ انسان رکھے، اللہ تعالیٰ کریم مہربان ذات ہے، وہ تھام لیں گے انشاءاللہ۔ جب انسان اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کرتے ہیں تو پھر وہ اتنا عظیم ہے کہ وہ بچا کے رکھیں گے۔ ہاں مجاہدے کی ضرورت ہوتی ہے، تھوڑا سا لڑنے کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے نفس ہے، نفس یہ بری چیزوں کے عادی ہوتا ہے، عادت چھڑانے میں تھوڑا سا اس کے مزاج بچوں کا ہے، چھڑانے پہ تھوڑا سا روتا بھی ہے، رلاتا بھی ہے، تو یہ ہے اس کا مزاج، تو یہ تو دیکھے، لیکن بہرحال توبہ گناہ سے، گناہوں کی زندگی سے توبہ یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ہر گناہ جو ہے اس کی اپنی ایک نحوست ہے، گناہ کی ایک عارضی لذت تو ہوتی ہے، ایک عارضی لذت ہوتی ہے، جو بھی گناہ ہو، بد نظری کا گناہ ہو، غیبت کا گناہ ہو، جو بھی گناہ ہو، جھوٹ کا جو بھی گناہ ہو، ہر گناہ کی ایک عارضی، ایک جھوٹی قسم کی لذت ہوتی ہے، بہت جھوٹی قسم کی، وہ شیطانی لذت ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر ایک نحوست ہوتی ہے، پھر ایک اندھیرا ہوتا ہے، پھر وہ اندھیرا اور نحوست اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ جتنی لذت لی ہوتی ہے اس سے ہزاروں گنا زیادہ ہوتا ہے، اور پھر اس نحوست کو دور کرنے کے لیے، قرار پانے کے لیے پھر گناہ، اس طرح پھر دلدل میں پھنسا جیسا کہ اس کی ایک مثال عرض کروں، یہ جو لوگ نشہ کرتے ہیں، نشہ ٹینشن کی وجہ سے کرتے ہیں، کوئی ویسے تو نہیں کرتے، تو نشہ شروع کرتے ہیں ایک عارضی قسم کے، وہ کہتے ہیں بس مجھے بس سرور ملی یا کوئی خوشی ہوئی، خوشی کیا ہوتی، وہ کیا ہوتا ہے اپنے آپ کو دھوکہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے دھوکہ دیتے، تو لیکن اس کے بعد پھر مزید اندھیرا چاہ جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی نشے والے لوگ ہیں یہ آگے ترقی کرتے ہیں، آگے جاتے ہیں اور ایسا پھنس جاتے ہیں اس میں
بری طرح پھنس جاتے ہیں کہ پھر روتے ہیں اس حالت سے ایسے تنگ ہوتے ہیں اور حتیٰ کہ اسپتال میں داخل ہوتے ہیں، جیل میں چلے جاتے ہیں، خود اپنے آپ کو بند کرتے کس طریقے سے بچ جاؤ. لیکن تو گناہ بھی اسی طرح ہے، گناہوں کی زندگی، گناہ کی لذت اسی طرح ہے. ہمارے مشائخ نے، اکابر نے اس کی بڑی زبردست ایک مثال دی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ اس کی گناہ کی لذت کی مثال ایسی ہے جیسا کہ انسان یہ جو جزامی ہے نا، جو سخت خارش ہوتی ہے اس کو بہت مزہ دیتا ہے کجلی، تو وہ بہت مزہ دیتا ہے اس کو، تو مزہ تو دیتا ہے، کجلی کرتا ہے اپنے جسم کو، لیکن اس کے بعد جب سوزش شروع ہوتی ہے، جب اس سے خون بہنا شروع ہوتا ہے ایسے، پھر پوری رات نہیں سوتے، 2 منٹ کا مزہ لیتے ہیں، پوری رات جاگتے رہتے. گناہ یہ ایسی مصیبت ہے، ایسی ایک اس کی لذت ہے کہ تھوڑی سی گناہ کی لذت کے بعد پھر غم پہ غم پہ تکلیف پہ تکلیف. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے.